جب اللہ کو کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے تمہیں کچھ اور دیر خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو۔ کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے ہو۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم یہ نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ تو سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنے جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فایا کن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے بھی ہوں گے اور کن فایا کن آسمان سے آتا دیکھ کر آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ اللہ کو منانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی ہی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں۔ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، اور وہ بھی پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ اور محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں؟ تو دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کرو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ ڈالنا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔
کیا تم خود وہ وقت بھول گئے ہو جب تم کمزور اور ناتواں سے اپنے والدین کو سونپے گئے تھے؟ تو جس اللہ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا تو وہ کیوں تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے، تو آخر تم اس قدر مایوس کیوں ہو؟ وہ تو تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کو راضی کرنے میں لگے رہے ہو۔ اللہ تمہاری ظاہر و پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، پھر اس شخص کی کیا اہمیت جو تمہیں جانچتا ہے لوگ تمہیں کیا سمجھتے ہیں، اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ وہ واقف ہے تمہاری ہر تڑپ سے، ان آنسوؤں میں لپٹے غموں کی چادر سے، وہ رات کی تنہائی میں جلتے ہوئے دیے کے انگاروں سے، وہ صبح میں چڑھتے ہوئے سورج کی چمکتی ہوئی روشنی سے، ان کہکوں میں بسی ہر اداسی کی چبھن سے۔ ہاں وہ واقف ہے تمہاری سبھی نمازوں میں کیے لمبے سجدوں کی سسکیوں سے۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگی، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی ذات کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ صبر شروع میں مشکل ضرور لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہوں، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسی چیزیں بدلنے لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی یکدم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، اور ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ تو مشکل وقت میں دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں وقت بھلے ہی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار آپ کے پاس دعا سے ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، سن نہیں رہا، ارے وہ تو شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے آپ کے۔ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے آپ کی تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اور اسے اچھا لگتا ہے جب تم اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو تو ہاتھوں کو اٹھا لیا کریں، اس کے آگے رو لیا کریں، کیونکہ آنسوؤں کی زبان ہوتی ہے، اور اس کے آگے بہایا گیا کوئی بھی آنسو رائگاں نہیں جاتا۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں دے گا، اور جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہوتی ہے۔ تمہارے نصیب میں لکھا وہ سب ہر حال میں تمہیں مل کر رہے گا، بس یہ کچھ آزمائشیں اور ان آزمائشوں سے منسلک وقتی تکالیف، ان تکالیفوں سے بہتے اشک، ان اشکوں سے بڑے ہاتھوں کا رب کریم کے حضور دعا کو ہو جانا محض ایک بہانہ ہے، اصل تو اس کا تمہیں اپنے قرب لطف کا مزہ چکھانا ہے۔ تو سنو، تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں، نمازوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ ہر دعا کو پورا کرتے ہیں، اور وہ دعائیں جو تہجد کے سجدوں میں مانگی جائیں ان کا تو مقام ہی الگ ہے۔ مایوس نہ ہوا کریں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوں گے، معجزوں کے لیے تمہیں سر کو جھکانا پڑے گا۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے نا، تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے۔ نماز یقین کو مکمل کرتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے
اللہ کن فرماتا ہے۔